اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہود آیت نمبر 80 and 81 دو آیت ہیں. آیت نمبر 80 قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قالا کہا انہوں نے، مطلب جو لوط علیہ السلام ہے انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتن، اگر کاش میرے پاس اتنا پاور ہوتا، قوت، کاش کہ میرے پاس اتنی قوت ہوتی، کہ اتنی طاقت ہوتی، او آوی یا الی رکن شدید، کہ یعنی کہ میں ان کو یعنی یا تو مطلب جیسے ان کو کنٹرول کرتا، یا میں جیسے ان لوگوں کو سب یہ جو اتنے سارے قوم کے لوگ جو پھوٹ پھوٹ کے آ رہے ہیں بڑھ بڑھ کے، تو یعنی میں ان کو کیسے نہ کیسے ان کو میں مطلب سپریس کرتا، اور یا تو پھر او آوی یا الی رکن شدید، اور یا تو پھر میں ایک ایسے قلعے یا ایسی جگہ پہ چاہتا جہاں کے اوپر کہ مطلب میں وہاں پر پورا یعنی کہ وہ میرے لیے ایک مضبوط مطلب وہ ہوتا سپورٹ، جس کو کہتے ہیں کہ جو قلعہ جو ہے، تو یعنی کم سے کم یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے. اگر کاش کے میرے پاس ایسا قلعہ ہوتا جس کے اندر میں جا کے اور اپنا اس میں سہارا لیتا، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر. تو ایکچولی ان کا یہی کہنا ہے کہ مطلب کاش کے میرے میں قوت ہوتی جو میں ان کو سپریس کرتا، اور یا تو پھر میں کسی مضبوط قلعے کے اندر جا کے پناہ لیتا. He said, would that I had power to suppress you, or that I could betake myself to some powerful support. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 1576. لوط علیہ السلام seemed helpless in the situation in which he found himself. تو ان کو بہت لگا کہ وہ بہت ہی مطلب مجبور ہو گئے ہیں، بہت ہی لاچار ہو گئے کہ ابھی مطلب کہ یہ جو مطلب یہ اٹیک کر رہے ہیں جس طرح سے لوگ مطلب قوم کے لوگ جو ہے وہ خوبصورت لڑکے دیکھ کے، تو ان کو لگا کہ وہ بہت ہی مطلب ایک دم ہیلپلیس ہو گئے کہ ایسا ان کے اوپر مطلب اس طرح سے آیا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو پا رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا، میں کیا کروں، میں کتنا مجبور ہوں. alone against a rabble of people، یعنی کہ ایسے لوگ جیسے کہ نہیں جیسے چھل یعنی کود کے اور وہ ہنگامے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، انفلیمڈ ود ایول پیشنز، یعنی ان کے اندر جو لڑکوں کو دیکھ کر جو ان کے ایول پیشنز ہیں، یعنی کہ ان کے گندی خواہشات جو ہے اس کی آگ میں جیسے جل رہے، بھڑک رہے، اس طرح سے وہ لوگ آ رہے. He wished he had the strength to suppress them himself, or had some powerful support to lean on. یعنی ان کو لگ رہا تھا کاش میرے میں اتنی قوت ہوتی کہ میں ان کو مطلب اس طرح سے کنٹرول کرتا، اور یا تو پھر میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہوتا، کوئی ایسا قلعہ ہوتا مضبوط، یا کوئی ایسا مطلب میرے پاس پاورفل کوئی ایسا سپورٹ ہوتا کہ جس کا سہارا میں لے سکتا تھا. یعنی وہ اتنے بیچارے اس میں آ گئے. بٹ دا پاورفل سپورٹ واز دیئر، کیونکہ پاورفل سپورٹ تو ان کے پاس آلریڈی تھا، ان کو معلوم نہیں تھا نا. وہ فرشتے جو ہے وہ فرشتے پاورفل سپورٹ ہی تو ہے، ایک سیکنڈ میں وہ تو پوری بستی کو الٹ دیں گے، پلٹ دیں گے. Though he had not realized it till then، ان کو پتا نہیں تھا نا. تو اس کے تعلق سے پھر حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ تو اٹ واز دا سپورٹ آف اللہ، کیونکہ وہ تو اللہ کا سپورٹ تھا کہ جو فرشتے ان کے پاس آلریڈی موجود تھے. یعنی ان کو تو دیکھا جائے تو کہیں کوئی خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہی نہیں ہے. His guests were not ordinary men، ان کے مہمان جو تھے وہ کوئی آرڈینری انسان نہیں تھے، بٹ اینجلس who had come to test the people، یعنی وہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فارم لے کے آئے تاکہ وہاں کے لوگوں کا ٹیسٹ، امتحان ہو جائے. تو وہ بھی تھا. اور پھر before they inflicted the punishment، یعنی ان کو عذاب دینے سے پہلے وہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تاکہ دیکھو ابھی ان لوگ کیا کرتے ہیں. تو جو ان لوگ کریں گے اس کے بعد ان لوگ تب ان کے اوپر عذاب بھی لائیں گے نا. اور اوپر سے یہ ہوتا ہے کہ جو رسول جو ہے اگر وہ 3 مرتبہ ایک بات کو کہہ دے کہ یہ قوم ایسی، یہ قوم نہیں لائے گی ایمان، یا یہ قوم مطلب بہت ہی اس طرح سے ہے جیسے، تو وہ جب بول دے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. کہ 3 مرتبہ کا مطلب ہو گیا بات پکی، کہ برابر اب یہ بات ہے کہ اب ادھر یہ بس یہ قوم کو تباہ کرنا ضروری ہے.
they now declared themselves. تو اب ان لوگ نے اپنے آپ کو مطلب ظاہر کیا فرشتوں نے. And gave him directions to get away before the morning. اور انہوں نے ان کو کہا کہ صبح سے پہلے پہلے یعنی کہ رات کے تیسرا پہر جو ہے ابھی تبھی ہی آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ. When the punishment would descend on the doomed cities of the plain. تو وہ جو تباہ ہونے والی ہے جو 2 شہر وہ آلریڈی مطلب اس کے اوپر عذاب آنے ہی والا ہے. تو اس شہر سے بس آپ لوگ نکل جاؤ. تو یہ پھر انہوں نے خبر بھی دے دی. اب ہے نیکسٹ آیت 81 جو لمبی ہے ذرا. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. اب یہ ہے جو فرشتے ہیں جو انہوں نے کہا قالو تو انہوں نے کہا یا لوط تو انہوں نے کہا اے لوط علیہ السلام انا ہم تو یقیناً ہم ہیں رسول نے بھیجے ہوئے پیغامبر رب کا تمہارے رب کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں. لن یصلوا الیک یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے یعنی یہ تمام لوگ جو آئے ہیں یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے. فاسر باہلک تو آپ نکل جانا مطلب جلد رات ہی رات یعنی جو کہتے ہیں نا ٹریول کے لیے نکل جانا آپ. فاسر باہلک اپنے اہل کے ساتھ بقطع من اللیل کہ رات کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے. بقطع یعنی ایک چھوٹا سا قطع یعنی چھوٹا بھی حصہ باقی ہے من اللیل ولا یلتفت منکم احد تو کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. الا یعنی سوائے الا امرأتک سوائے مطلب آپ کی بیوی کے یعنی وہ دیکھنے والی ہے مطلب پلٹ کے کیونکہ وہ ہے انہی میں سے. انہو حالانکہ سوچو وہ کوئی فعل نہیں کر رہی ہے لیکن چونکہ اس کا دل ان لوگوں میں ہے اور وہ ان لوگوں کی طرف اس کا دھیان ہے اس کی وجہ سے وہ بھی گئی. یعنی کہ تم کوئی وہ فعل اور وہ عمل تو نہیں کر رہی تھی کوئی لیکن چونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی بھی تھی تو اسی لیے بھی وہ گئی. یعنی ایول کے ساتھ اگر کوئی ملا ہوا بھی ہوگا وہ بھی جائے گا. تو الا امرأتک سوائے مطلب آپ کی بیوی کے. انہو مصیبها ما اصابہم تو جو ان کے اوپر آنے والی ہے ابھی مطلب مصیبت وہ مصیبت اس پر بھی آئے گی یقیناً آئے گی. انہو مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح اور اس کا ٹائم ہے صبح کا. تم کو معلوم ہے ارلی مارننگ جو ہوتی ہے نا جس میں انسان کی نیند بہت گہری اچھی لگتی ہے وہی ٹائم ہوتا ہے اکثر دیکھو زلزلے اور یہ سب کا طوفان ہریکینز کیا کیا ہوتے نا ایسے اکثر راتوں میں آتے تم دیکھو. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان موعدہم الصبح اس کا وقت جو ہے وہ صبح کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے. الیس الصبح بقریب تو کیا صبح بہت قریب نہیں ہے یعنی صبح تو بہت قریب ہے اب. تو یعنی اس کا مطلب آپ کا ابھی یہاں سے جلد ہی نکل جانا بہتر ہے کیونکہ وہ جو ٹائم اپوائنٹڈ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے عذاب کا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو وہ وقت مقرر ہے. The messengers یعنی the angels said, O Lut, we are messengers from your Lord. By no means shall they reach you. Now travel with your family while yet a part of the night remains, and let not any of you look back, but your wife will remain behind. To her will happen what happens to the people. Morning is their time appointed. Is not the morning near? 1577 اس کی نوٹ ہے. Even in Lut alayhi salam's household was one who detracted from the harmony of the family. یعنی سوچو کہ لوط علیہ السلام ایک رسول ہیں نبی رسول اور ان کے گھرانے کے اندر بھی وہ تھی نا جو ایک عورت
جو گھر کے اتفاق سے، فیملی کے اتفاق سے علیحدہ ہو گئی تھی، علیحدہ تھی، وہ تھوڑی ان کے ساتھ تھی. شی واز ڈس اوبیڈینٹ ٹو ہر ہسبینڈ، وہ اپنے شوہر کی بہت بڑی نافرمان تھی. اینڈ ہی واز دیر اوبیئنگ Allah's command. لیکن لوط علیہ السلام تو وہ تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرتے تھے. She looked back and shared the fate of the wicked inhabitants of the cities of the plain. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھی اور اس کو بھی وہی انجام ملا جو اس شہر کے لوگوں کو جو ملا، جو کہ بہت ہی بدترین مخلوق، بدترین لوگ، وکیڈ انہیبیٹنٹس، ان کو ملا. اور جو ان کے جیسے کہ جینیسس جو ہے، مطلب اس میں ہے کہ 19 جو چیپٹر ہے اور اس کی مطلب ورس 26 میں ہے کہ شی واز ٹرنڈ انٹو اے پلر آف سالٹ. تو وہ جیسے کہ ایک نمک کا پلر بن گئی، وہاں پر وہ جیسے سلفرک ایسڈ جو ہے وہ کچھ زیادہ ادھر ہے نا، تو وہ اور وہ سب جیسے اس کا ملا کے ایسا، مطلب اس میں لکھا ہے لیکن وہ ہم نہیں بول سکتے کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے.